السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معزز حاضرین کرام، حاضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین اور سامعات، اور اسٹیج پر تشریف فرما فضیلت الدکتور عبد المعید السلفی المدنی حفظہ اللہ ورعاہ، اور اس مسجد کے قابل قدر امام فضیلت الشیخ اکرمہ عبد المتین المحمدی حفظہ اللہ. رمضان کی آمد ہے، اسی پس منظر پہ چند باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنے کی جسارت کروں گا. ماہ رمضان اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شمع نبوت کے پروانوں کو، صحابہ کرام کو، اپنے رفقا کو، اپنے احباب کو، ساتھیوں کو اس کی آمد کی خوشخبری دیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خوشخبری دے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عظیم الشان ہے، اس کا مقام کچھ نرالا ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ عظمت والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ صیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. اس کے اندر برکتیں ہیں، خیر ہیں، نیکیاں ہیں، حسنات ہیں. فرض اللہ صیامہ. لیکن اے لوگو، ماہ رمضان جب آئے تو سنو، ماہ رمضان کا سب سے عظیم الشان عمل ہے ماہ رمضان کا روزہ، صیام رمضان، جس کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے. فرض اللہ صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، تفتح فیہ ابواب السماء. اس مہینے میں اللہ رب العالمین آسمان کے سارے نیکیوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب النار. اور ماہ رمضان کی خاصیت یہ ہے، اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. فمن حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا، اس کی نیکی سے محروم ہو گیا، اس کی فضیلت سے محروم ہو گیا، گویا کہ وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا. ابن رجب رحمہ اللہ امام مذہب حنبلی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کی بخاری کی شرح فتح الباری ہے اور ان کی کتاب ہے لطائف المعارف. انہوں نے لطائف المعارف کے اندر ذکر فرمایا اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، وَهَذَا أَصْلٌ فِي تَهْنِيَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَان. ماہ رمضان کے آنے پر ایک دوسرے کو
پیغام دینا، خوشخبری دینے کی سب سے عظیم دلیل یہ حدیث ہے۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ماہ رمضان کے آمد کی خوشخبری دی ہے۔ اس لیے خوشخبری دی ہے کہ اس کا مقام کچھ اعلیٰ ہے، اس کے اندر فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور ان کی فضیلتوں کو، ان کی برکتوں کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب ایمان ہے، جس کا دل اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی صداقت، رسول کی صداقت سے دھڑکتا ہو۔ وہی انسان ماہ رمضان کی فضیلت کو، ماہ رمضان کی عظمت کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ ویسے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، منبر و محراب سے آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے باتیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں، آپ کے سامنے باتیں رکھی جاتی ہیں، مگر جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے یا ماہ رمضان میں ہم ہوتے بھی ہیں، ہمارے دل میں یہ باتیں اثر نہیں کرتی، اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کا وہ جذبہ، ایمان کا وہ معیار نہیں ہے جس معیار پہ اگر ہم اتر جائیں یہ ساری باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جب شہادت کا دوسرا رکن، دوسرے حصے کی ہم گواہی دیتے ہیں، اس میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ گواہی دینے کے بعد اگر 4 چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی گواہی برحق ہے، سچی ہے، صحیح ہے۔ اگر 4 چیزیں نہیں ہے تو آپ کی گواہی میں کمی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کے تقاضے یہ ہیں تصدیقه فیما اخبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مانا، نبی مانا، خاتم الانبیاء مانا اور امام الانبیاء مانا، اس کا تقاضا پہلا یہ ہے تصدیقه فیما اخبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح حدیث کے اندر جس چیز کی بھی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کو دل سے مان لینا، یہ سچ ہے، برحق ہے، صادق ہے، آپ کی بات میں جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو کہا بالکل ویسے ہی یقین کرنا ہوگا جیسے آج آپ میں سے ہر کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی آنکھ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا سر آپ کے ساتھ ہے، آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے اس بات کو آپ کو یقین ہے کہ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کچھ باتیں سن رہے ہیں، ایسے تصدیق کرنا دل کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دل کے نہا خانوں کے ساتھ، یہ پہلا تقاضا ہے تصدیقہ فیما اخبر۔ نمبر 2 وطاعتہ فیما امر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ان کو روبائے کار میں لانا، ان کو عملی جامہ پہنانا۔ تیسرا تقاضا یہ ہے واجتناب ما نہى عنہ وزجر۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے دور رہنا، اس سے ہٹ جانا۔ اور نمبر چوتھا نمبر یہ ہے وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عبادت بالکل اسی طریقے سے کی جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ اس لیے نہیں رہی ہے کہ ہم نے کلمہ شہادت کے دوسرے جز کا جب گواہی پیش کی تو اس میں جو پہلا تقاضا ہے تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے رسول نے جن باتوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا۔ اگر ہم مکمل طریقے سے تصدیق کر لیں گے یقیناً ہمارے دل میں بات اترے گی، محبت اترے گی، عظمت اترے گی، اس کا مقام اترے گا، اس کی محبت دل پہ اترے گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہی ہے، سر پہ کھڑا ہے،
2 دن کے بعد یہ مہینہ آئے گا. یہ مہینے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا استقبال کیسا کرنا چاہیے؟ آپ سب جانتے ہیں آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آئے گا تو مہمان جتنا بڑا ہوگا آپ کی تیاری اتنی ہی زیادہ ہوگی. مہمان اگر معمولی ہے تو آپ معمولی پر اکتفا کریں گے, لیکن جس قدر عظیم الشان والا مہمان ہوگا آپ کی تیاری بھی اس طرح سے ہونی چاہیے. اس لیے کہ مہمان کی تکریم یہ واجب ہے, ضروری ہے. آپ کے سامنے, ہمارے سامنے جو مہمان آنے والا ہے عظیم الشان ہے, لہذا اس مہمان کی استقبال کے لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت کو دل میں بٹھایا جائے, اس کی عظمت کو یاد کیا جائے. ماہ رمضان ہے کیا چیز, اس کو جانا جائے. اس لیے کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے فقہ میں, الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ. کسی بھی چیز پر حکم لگانے سے پہلے, کسی بھی چیز پر کوئی حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے آپ اس چیز کی حقیقت کو جان لیں. ہے کیا چیز؟ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, تو آپ اگر اس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کتاب ہے, قلم ہے, کاپی ہے, چشمہ ہے, ٹوپی ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں حکم لگانے سے پہلے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. لہذا جب تک آپ کو رمضان مہینے کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا تب تک آپ کے دل میں اس کی عزت, اس کا مقام کا تصور پیدا نہیں ہوگا. لہذا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں. آئیے ماہ رمضان کیا ہے ذرا اس کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کو سید الشہور کہا جاتا ہے. مہینے سال میں 12 ہوتے ہیں, تمام مہینوں کا سردار یہ ماہ رمضان ہے. نمبر 2, ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جب اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے شوال کو نہیں چنا, ربیع الاول کو نہیں چنا, محرم کو نہیں چنا. اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جیسے عالی شان ہے, عظیم الشان ہے, اس کا کلام بھی عظیم الشان ہے, اور اس کا کلام جس مہینے پہ اترے گا وہ بھی عظیم الشان ہونا چاہیے. لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا. قرآن کریم نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے پہ پروردگار عالم نے سرور خالق ارض و سما نے قرآن کو اتارا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. میرے بھائیوں, اس سے اندازہ ہوتا ہے ماہ رمضان ہے کیا چیز, اس کی عظمت کیا ہے. تیسری بات یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ, ایمان کا ساتھ کا مطلب یہ رمضان کا مہینہ آیا, روزہ رکھنا ہے اس یقین کے ساتھ یہ روزہ اللہ کا فریضہ ہے, اللہ کا واجب کردہ ہے, اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, ہمیں اس پر یقین ہے. اللہ رب العالمین کی حکم کی تعمیل کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. یہ کسی بادشاہ نے فرض نہیں کیا, یہ کسی سردار کا حکم نہیں ہے, نہ میرے باپ کا حکم ہے, نہ میری ماں کا حکم ہے, نہ منڈل کا حکم ہے, نہ سردار کا حکم ہے. یہ حکم عرش والے کا ہے, عرش والے نے حکم دیا اس یقین کے ساتھ. وَإِيمَانَ احتسابًا, اجر و ثواب کی نیت سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اپنے بدن کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں. ہمارا مقصد اور غرض یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے, ثواب کی نیت سے, نیکی پانے کے لیے, اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کے لیے. اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوگی تو مجھے جنت ملے گی. میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا خواستگار ہوں, طلبگار ہوں. اس ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے روزہ رکھوں گا, اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. اللہ کی رحمت حاصل ہوگی تو جنت کا راستہ ہموار ہوگا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کثرت کے ساتھ اعمال کر رہا ہوں تو میں جنت جاؤں گا. میرے بھائیوں, یہ ہرگز نہیں. ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ کی عنایت ہوگی, اللہ کی رحمت ہوگی, اور اللہ کی رحمت کے بغیر
کوئی بھی شخص جنت جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ لا يدخل احدكم الجنة بعمله، تم میں سے کوئی شخص اپنی جنت اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت جا نہیں سکتا ہے، الا ان يتغمده الله برحمته، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں نہ لے لے۔ تو صحابہ نے کہا وانت یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت جا نہیں سکتا ہے؟ کہا کہ وانا كذلك الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی جنت اس وقت تک جا نہیں سکتا ہوں جب تک اللہ رب العالمین مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں نہ لے لے، مجھے رحمت کے سائے میں نہ لے لے، مجھے رحمت کے دامن میں نہ لے لے۔ لہذا ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو پانے کے لیے۔ اگر کوئی ان دو باتوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ماہ رمضان کا روزہ اگر ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، رحمت کی نیت سے، فضل کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں رگڑ جائے، اس کو خاک آلود ہو جائے، وہ بیچارہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کون؟ کہا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو رمضان کو پایا مگر بدقسمتی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ماہ رمضان کو تو پایا، پانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا، وہ گناہوں کی بخشش کرایا نہیں اللہ رب العالمین سے، نہ روزہ رکھا، نہ قیام کیا، نہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کی، نہ ماہ رمضان میں نماز کی پابندی کی۔ لہذا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو اگر کوئی انسان صحیح معنی میں استعمال کرے، وہ رمضان ختم ہوتے ہوتے وہ پاک ہو جائے گا، مبرہ ہو جائے گا، گناہوں سے دھل جائے گا، اور دھلا دھلایا ہوا شوال کے مہینے پہ عید کے میدان پہ حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا، پروردگار عالم تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھا، قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، اور سارے کام کیے، اللہ مجھے میرے قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے اندر قیام اللیل بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا رسول یہ بھی کہا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی میرا بندہ نوافل میں لگتا ہے، نوافل میں جٹ جاتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل سے مراد تراویح ہے، اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف کر جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے مغفرت کی ماہ رمضان میں، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شب قدر کی رات کو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا مقصد، اس کا دل جڑا ہوا رہتا ہے عرش والے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ نہیں، زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، مسجد کے صف پہ تو کھڑا ہوتا ہے، مگر اس کا دل عرش والے کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی شب قدر کی راتوں کو قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ تو ماہ رمضان کی عظمت یہ سب سے پہلے ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ رمضان آئے تو سب سے پہلے عظمت کو یاد کیجئے، ہے رمضان کون، رمضان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، استقبال کرنے کا دوسرا طریقہ یا دوسری چیز، جب ماہ رمضان آئے تو خوش ہونا چاہیے دل سے، اندر سے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے لوگ 5 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، 5 حصوں میں، دنیا کے لوگ 5 قسم کے لوگوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے گروپ وہ ہیں ماہ رمضان آتا ہے كأنه جبال راسية على رؤوسه، جب ماہ رمضان آتا ہے اسے لگ رہا ہے کہ میرے سر پہ کوئی بہت بڑا پہاڑ آ گیا ہے، کب یہ ٹلے گا، کب یہ جائے گا، پریشانی کا عالم میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ پریشان حال رہتا ہے، یہ خائب ہے، خاسر ہے، نامراد ہے، اور یہ دنیا کے اندر بدبخت انسان ہے، بدنصیب ہے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت آئی
چلی گئی اور اس کو پہاڑ سمجھتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی نے کہا یہ رمضان جب آتا ہے تو بڑی مصیبت آ جاتی ہے، اگر رمضان کا مہینوں کو اگر صفائے زمین سے، صفائے تاریخ سے ہٹانے کی گنجائش ہوتی تو میں اس کو ہٹا دیتا۔ اس کے بعد سنیے کیا ہو رہا ہے۔ ہوا کہ اس آدمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی حالت یہ بنی کہ رمضان ختم ہوا، روزانہ ہر دن 5-6 مرتبہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، 5-6 مرتبہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو نست نابود کر دیا۔ لہذا ماہ رمضان جب آئے اس کو بھاری نہ جانے، اس آدمی کی طرح سے، وہ پہلے گروپ کی طرح سے۔ دوسرے گروپ وہ ہیں ماہ رمضان آتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ لذت، شہوت، خواہش کو روکنے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے کھانے کو نہیں ملتا، یہ مہینہ جب آتا ہے ہنسنے کا موقع نہیں ملتا، یہ مہینہ جب آتا ہے تو اڈے لگانے کے موقع نہیں ملتے۔ یہ جب مہینہ آتا ہے ہم کو جکڑ جاتا ہے، ہم کو بند کے جاتے ہیں، تقریریں شروع ہوتی ہیں، نمازیں شروع ہوتی ہیں، تراویح شروع ہوتی ہیں، روزہ رکھنے کہا جاتا ہے، صدقہ فطر کرنے کے کہا جاتا ہے۔ وہ اس مہینے کو لذت اور شہوت کو روکنے والا سمجھتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماہ رمضان آتا ہے، وہ دن کو تو روزہ رکھیں گے مگر رات کو کھانے اور پینے کے سامان اتنا جٹائیں گے کہ وہ غیر رمضان میں اتنا نہیں کھاتا تھا اس سے زیادہ کھائے گا۔ کھانے کی مشروبات طرح طرح کی، پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں۔ میرے بھائیوں، آپ رمضان کے مقصد کو سمجھیں، رمضان کی حکمت کیا ہے، رمضان آیا کس لیے ہے؟ آپ کو درس دینے کے لیے ہے، تاکہ آپ تھوڑا سا بھوکا رہیں، آپ کو محسوس ہو کہ بھوکے میں رہنے سے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آپ جب روزہ رہتے ہیں اور کھانے پینے کے ساری چیزیں آپ دور دور سے منگواتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات منگواتے ہیں، تو آپ چند لمحے کے لیے روزہ تو رکھ لیے مگر روزے کے مقصد سے آپ محروم ہو گئے۔ آپ نے کھانے پینے سے، رات کو کھانے پینے کا بازار گرم کر رکھا ہے، گھروں میں، دکانوں میں، محلوں میں، بازاروں میں۔ یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، لہذا ایسا بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے گروپ وہ ہیں جو سب سے خطرناک ہے، وہ گروپ وہ ہیں ماہ رمضان جب آتا ہے تو خود تو ماہ رمضان کی عظمت دل میں نہیں بٹھائے گا، وہ سوچے گا کہ دوسروں کو بھی کیسے گمراہ کریں، ڈش کھولے گا، کھیل کے پروگرام رکھیں گے، ایسے پروگرام لائیں گے، ملہیات لائیں گے جس سے لوگ بہک جائے، نوجوان طبقہ کھینچ کے آ جائے۔ یہ شیطان کے وکلا ہیں، شیطان کے یہ پروردہ ہیں، یہ شیطان کی دعوت دیتا ہے۔ پانچواں گروپ وہ ہے جو مومن ہے، جو حب رسول سے شرسار ہے، جو قرآن کی آیتوں کو اچک کے لیتا ہے، سنت رسول کو اچک کے لیتا ہے، وہ سنت رسول کا پابند ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو وہ سنت رسول کے مطابق ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جاتا ہے اندر سے، اور خوش ہوتا ہے، دل میں خوشی کا احساس کرتا ہے، اس کے دل میں بہاریں آتی ہیں، اے اللہ تیری طرف سے نعمت آئی ہے۔ یہ ہے مومن کا تقاضا، یہ ہے مسلم کا تقاضا۔ معلّہ بن الفضل کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام 6 مہینہ رمضان کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 6 مہینہ دعا کرتے تھے۔ جب رمضان آتا تو رمضان کے بعد 6 مہینہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا، صیام، قیام، صدقات، زکوٰۃ، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، اور جو ہم نے خیرات کیے، اللہ سے ان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ سلف صالحین کا حال تھا۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ سلف صالحین کہتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان، اللہم تسلمہ منا متقبلا۔ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ تو مجھے سلامت رکھ رمضان تک، مجھے سلامت رکھ رمضان تک،
رمضان مجھے مل جائے. پھر کیا کہتے تھے؟ دوسری بات کیا کہتے تھے؟ وَسَلِّمْ لِي رمضان. یا اللہ جب مجھے رمضان مل جائے تو رمضان میں جو اعمال کروں وہ عمل بھی محفوظ رہے، ڈیلیٹ نہ ہو جائے، وائرس نہ آ جائے، ریاکاری نہ آ جائے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو. اللہ تیری رضا کے لیے میرا عمل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، سنت رسول کے مطابق ہو. پھر کیا کہتے تھے؟ تسلمہ لنا متقبلا. اے اللہ جب میرا اعمال صحیح سالم ہو جائے تو اسے قبول بھی کر لینا، اسے قبول بھی کر لینا. لہذا میرے بھائیوں، رمضان کا استقبال آپ یوں کریں کہ جب رمضان آئے اس سے خوش ہوں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل جب آئے تو مومنوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے. فبذلک فلیفرحوا، اسی کے ساتھ خوش ہونا چاہیے. ایک مومن اللہ کی نعمت سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی نعمت سے شادہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تو نے بھی مجھے اس لائق بنایا ہے کہ مجھے رمضان عطا فرمایا. خوش ہونا چاہیے. ماہ رمضان جب آئے تو اس میں استقبال کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آئے تو آنے سے پہلے دل میں یہ عزم کریں، یہ جزم کریں کہ اللہ رمضان مہینہ اگر آئے گا تو اللہ رب العالمین میں بھرپور اس مہینے میں تیری عبادت کروں گا، بندگی کروں گا. 11 مہینے تو گزر گئے لیکن ایک مہینہ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس میں بھرپور اللہ تیری عبادت کروں گا. اگر کوئی نیت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الناس انما یبعثون یوم القیامہ علی نیاتہم. لوگ قیامت کے دن اپنے نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر کوئی شخص کسی نئے کام کی نیت کرتا ہے اور کسی وجہ سے اس کام کو کر انجام نہیں دے پاتا ہے، کر نہیں پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی کرم فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بندہ حالت سفر میں ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ ان اعمال کو کر نہیں پاتا ہے جو بیماری سے پہلے کیا کرتا تھا، سفر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا ہے جو حالت سفر کے حالت اقامت میں کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. حالت سفر میں، حالت مرض میں اگر کوئی عمل کر نہیں پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جو حالت صحت تندرستی میں کیا کرتا تھا، حالت اقامت میں کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا، لوگوں، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی غزوے میں تھے، جا رہے تھے راستے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی المدینہ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كان معکم حبسهم المرض. اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں تم لوگ جو چل رہے ہو غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، سنو، تم لوگ جتنے قدم چل رہے ہو، جتنے گھاٹیوں کو پار کر رہے ہو، جتنی مسافت طے کر رہے ہو، صرف تم نہیں ہو، تمہارے ساتھ مدینے کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو تمہارے ساتھ اس وقت تو نہیں ہیں مگر نیکی میں تمہارے ساتھ ہیں. حبسهم المرض، ان کو بیماریوں نے روک رکھا ہے. ان کی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ اگر ہم لوگ تندرست ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی دین کی نصرت کے لیے میدان کارزار میں صف اول میں ہوتے. ان کی نیت تھی مگر وہ لوگ آ نہیں پائے. تو تم کو چلنے میں اور جانے میں، جہاد کرنے میں، لوٹنے میں جتنا ثواب ملے گا ان کو بھی وہ ثواب ضرور ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیت کی ہے. ماہ رمضان آنے سے پہلے میرے بھائیوں نیت کیجئے کہ اللہ یہ ماہ رمضان آئے گا تو ضرور بھی ضرور نیک اعمال کو انجام دوں گا، فریضہ کو انجام دوں گا. چوتھا استقبال رمضان کا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے بھلائی کے متلاشی، بھلائی کو ڈھونڈنے والے،
نیکیوں کو ڈھونڈنے والے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے والے، اقبل، جب ماہ رمضان آ جائے تو آؤ، لپک پڑو۔ اقبال یقبلو کا معنی یہ ہوتا ہے منہ کے بل کسی چیز میں گر جانا، یہ ہے اقبال کا معنی۔ تو اے لوگوں، جب ماہ رمضان آ جائے تو اقبل، اوندھے منہ گر پڑو، لپک لو، اچک لو، چمٹ جاؤ اس سے۔ اقبل، آؤ، کس کی طرف آؤ؟ علی الخیر والبرکات، آؤ اس مہینے کی نیکی کی طرف، اس مہینے کے بھلائیوں کی طرف آؤ، لوٹ لو۔ ماہ رمضان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اقبل آؤ اور لوٹ لو۔ دیکھیے کیا شان ہے ماہ رمضان کی، برکتوں سے جھوم اٹھے رحمت رحمان کی۔ اس مہینے میں برکت والا مہینہ ہے، پورا مہینہ جھومتا ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے جنہوں نے 11 مہینہ برائی کی ہے، اقصر، رک جا، یہ مہینہ گناہ کا نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی بندگی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، موقع دے رہا ہوں، آؤ اللہ سے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور بھی ضرور دے گا۔ لہذا دل سے، بدن سے، حرکات سے، سکنات سے، رفتار سے، گفتار سے آپ متوجہ ہو جائیں رمضان کی طرف، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ رمضان کے استقبال کا 5واں طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ جب آئے یا آنے والا ہو تو ہر کوئی رمضان کے چاند دیکھنے کی کوشش کرے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، وَيُسْتَحَبُّ أَن يُحَاوِلَ النَّاسِ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ رمضان، یہ مستحب عمل ہے کہ لوگ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ کہاں ہے چاند، کہاں ہے چاند، یہ سنت ہے۔ لہذا ماہ رمضان مہمان آیا کہ نہیں آیا، جیسے آپ مہمان کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، جب شعبان کا مہینہ ختم ہو اور تو شام کے وقت آپ جو ہے دیکھیں کہ مغرب کی جانب میرا مہمان آیا کہ نہیں، چاند طلوع ہوا کہ نہیں، دیکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترا الناس الہلال، لوگ چاند دیکھنے لگے، فرائیتو، مگر کسی کو نظر نہیں آیا، مجھے نظر آ گیا چاند، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی چاند نظر آیا دوڑتے ہوئے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول چاند نظر آ گیا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ فامر الناس بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا میرے بھائی۔ لہذا یہ سنت ہے، اس کو زندہ کیجئے، رمضان کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے استقبال کا 6واں طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان جب آئے تو رمضان کے مہینے پہ دوڑ پڑے، رمضان آئے تو دوڑ پڑے نیک اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگوں دوڑ پڑو اللہ کی خیرات کی طرف سے، اللہ کی نعمت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لہذا اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے نیک کاموں کے ذریعے سے ماہ رمضان کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے۔ ایسا نہیں تو کوئی آپ کو کہے گا نہیں، آپ جو سن رہے ہیں، آپ کے دل میں جو سابقہ معلومات ہے اس کی روشنی پہ، اور جو آپ جان رہے ہیں اس کی روشنی پہ، جب ماہ رمضان کا دن آئے یا ماہ رمضان داخل ہو جائے، بلا کسی کے کہے ہوئے، بلا کسی کے دعوت دیے ہوئے آپ اپنے گھروں سے نکل پڑیں، مسجد آئیں، قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں میرے بھائیوں۔ یہ ماہ رمضان کا استقبال کا طریقہ ہے۔ ماہ رمضان کے استقبال کا 7واں طریقہ یہ ہے، یا 7ویں چیز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آئے تو ماہ رمضان میں اپنی زبان پر پابندی لگائیں۔ روزہ کھانا پینا اور شہوت سے دور رہنے کا نام ہے، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں ان چیزوں کو حرام کر دیتا ہے جو حلال ہے۔ آپ حلال چیز کو بھی کھا نہیں سکتے، حلال چیز کو بھی کھا نہیں سکتے، نہ پی سکتے، نہ کر سکتے۔ اب آپ ہی تصور کیجئے جب حلال چیز ماہ رمضان میں حرام ہے تو حرام چیز کا کیا کہنا،
کیا ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے کسی کی غیبت کریں، کسی کی برائی بیان کریں اور ہم اپنے سوم کی چادر کو چاک چاک کریں، پارا پارا کر دیں؟ اس روزے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو صرف بھوکا ہی رہتے ہیں، اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور بعض قیام کرنے والے، بعض تراویح پڑھنے والے، اس کے حصے میں صرف اور صرف جاگنا کام آتا ہے اور کچھ نہیں، ان کے قیام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، لہذا ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھیں، پیٹ کو بھوکا رکھیں، شہوات سے دور رہیں، اسی طرح ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بھی تالا بندی کریں، زبان کو کنٹرول پر رکھیں، اس لیے کہ زبان کو کنٹرول کر نہیں رکھیں گے تو آپ کا روزہ تار تار ہو جائے گا، آپ کے روزے کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ سلف صالحین جب ماہ رمضان آتا تھا، سلف صالحین مسجدوں کو لازم پکڑ لیتے تھے، مسجدوں میں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ ان سے جب پوچھا جاتا اب مسجدوں میں کیوں ہے، کہا کہ نحفظ صیامنا بلساننا، ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ہماری زبان کے ذریعے سے۔ ہم مسجد سے باہر جائیں گے، فلاں سے ملاقات ہوگی، فلاں آدمی کیسے ہیں، ارے وہ تو ایسے آدمی ہیں، وہ کیا ہے، ارے اس کی برباد ہو جائے، وہ یہ ہو جائے۔ غیبت، چغلخوری، بد کلامی، بد نظمی یہ زبان سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے من یضمن لی ما بین فخذیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے گا اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان، دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز زبان ہے اس کی ضمانت دے گا، اور جو مجھے ضمانت دے گا اپنے شرم گاہوں کی اس کی حفاظت کر کے اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے میں جھگڑ کر کے اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ زبان بہت خطرناک چیز ہے، لہذا زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں استقبال کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب ماہ رمضان آئے غریبوں پر، مسکینوں پر، ناتواں پر، کمزوروں پر شفقت کی جائے، ان کے لیے اپنے دل میں نرم پہلو، نرم گوشہ پیدا کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی، ابن عباس کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون عندما یلقاہ جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سخی تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا جبریل سے ملاقات ہوتی تو سخی در سخی ہوا کرتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا ویسے آپ کے گھر میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا، جو بھی چیزیں ہوتی تھی یا تو وہ اللہ کے راہ میں ہوا کرتی تھی یا اپنے کھانے پینے بھر کے برابر ہوا کرتی تھی، کوئی بھی چیز نہیں رکھتے تھے، وہ لٹا دیتے تھے لوگوں کو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا جب مہینہ آتا تو سب سے زیادہ فیاض ہوا کرتے تھے، لٹا دیتے تھے، یہ لے جاؤ، تم کو یہ چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے، جو آپ کو میسر ہوتی دوسروں کو دے دیتے تھے۔ میرے بھائی، ماہ رمضان کا استقبال کا 8واں طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں، ہر ماہ رمضان میں جبریل کو ایک مرتبہ مکمل قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ وفات پا گئے، اس سال جبریل کو دو مرتبہ قرآن سنائے ماہ رمضان میں۔ لہذا ماہ رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا۔ لہذا ماہ رمضان میں کم سے کم ایک مرتبہ، جیسے میرے حبیب تاجدار مدینہ نے ہر ماہ رمضان میں ایک مرتبہ اور آخری ماہ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا، جبریل کو پڑھ کے سنایا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، رب کا کلام ہے، اس کے بارے میں جو فضیلتیں وارد ہیں کسی دنیا کی کسی کتاب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف
ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو بھی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 10 نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ میں نہیں کہتا ہوں اگر کوئی پڑھے گا الف لام میم، سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے نا الف لام میم، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے اس کو مبدئی طور پر 3 نیکیاں ملتی ہیں، اور 3 نیکیوں اللہ رب العالمین 10 کر کے 30 نیکیوں بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائی۔ لہذا اگر کوئی شخص صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس میں 19 حروف ہیں، 19 کو آپ ضرب دے لیجئے 190 نیکی، یہ چیز اس کتاب کی عظمت، اس کے مقام اور اس کی حیثیت کو درساتا ہے کہ لوگوں قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، اسے پڑھو گے تو سنور جاؤ گے، اسے پڑھو گے تو سمر جاؤ گے۔ لہذا ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھا جائے، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ میرے ساتھیوں، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، یہ ہے کہ ماہ رمضان میں سب سے اہم چیز یہ روزہ ہے۔ قیام اللیل سنت ہے، قرآن کریم پڑھنا خارج نماز واجب نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، روزے کا پاس و خیال نہیں، پاسدار نہیں، اور نوافل میں اتنے جڑ جاتے ہیں کہ ایک غلط تصور جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ یہی اسلام ہے، نوافل کی بہت پابندی، فرائض کی کوئی پابندی نہیں۔ سنیے، سب سے زیادہ جس چیز پہ آپ کو محنت کرنی ہے، ہم کو محنت کرنی ہے، وہ ہے ماہ رمضان کا روزہ۔ یہ اسلام کا رکن ہے، رکن اسلام کے 5 ارکان ہے، اس میں سے چوتھا رکن ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ابن عمر کی ہے، وہ صوم رمضان، ماہ رمضان روزہ رکھنا۔ اور سب سے اہم ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اور بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے وہ چیز ہے جس کو میں نے فرض کیا ہے۔ فرائض کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، لہذا سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کیجیے، اور ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ بلکہ روزے سے پہلے نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز صرف ماہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن میں نماز کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ نماز کوئی اگر کوئی چھوڑتا ہے اس کے بارے میں حکم معلوم ہے نا۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہوتا ہے جو نماز کے وجوب کا قائل ہی نہیں ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص اگر ہزاروں سال نماز پڑھے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ نمبر 2، دوسرا شخص جو نماز کے وجوب کا اقرار تو کرتا ہے، نماز کے وجوب کا اقرار کرتا ہے، جب اس سے کہا جائے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، ہاں مولانا نماز تو واجب چیز ہے، نماز فرض ہے، یہ میری کوتاہی ہے، نماز کے وجوب کا اقرار کرتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو اگر ایسا شخص اگر روزہ رکھے گا تو روزہ ہوگا؟ لہذا نماز کی پابندی ضروری ہے، پہلے مسلمان ثابت ہونا ہے، آپ کو مسلمان بن کے آنا ہے، پھر روزہ رکھنا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ نماز کے سلسلے میں، جو نماز کے وجوب کا اقرار کرتا ہے مگر کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، یہ مسلمان ہے، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ تو نماز کی پابندی زیادہ کرو اور روزے کی۔ اگر تم سے نماز کی پابندی کرنے میں اور روزے کی پابندی کرنے میں اگر تمہارا نوافل چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، تم مگر نماز کو پڑھنا اور روزوں کو رکھنا، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا نوافل میں آپ آگے جا رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا سب سے زیادہ آپ کو اہمیت دینی ہے نماز کو، پھر روزے کو، پھر اس کے بعد جو چیزیں بیان کی گئی ان تمام چیزوں پر آپ کو ترکیز کرنی ہے، آپ کو ہمت جٹانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ماہ رمضان ختم ہونے والا ہو تو ایک زکوٰۃ فطر ہے جو واجب ہے اور ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں رمضان کے استقبال کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو
ماہ رمضان آنے والے رمضان کی عبادت کرنے کی کما حق و توفیق عطا فرما۔ آپ ذرا یاد کیجئے، ماہ رمضان آ رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ چلے گئے دنیا سے ماہ رمضان، گزشتہ ماہ رمضان کو تھے ہمارے ساتھ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ رکھا ہے، لیکن کیا ہم لوگ سنیچر اتوار تک زندہ رہیں گے؟ اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا میں نے پہلے کہا، نیت کیجئے، نیت عزم کیجئے، اللہ آئے گا تو بھرپور عبادت کروں گا۔ لیکن جو لوگ چلے گئے ان لوگوں کو ماہ رمضان جو آنے والا ہے میسر نہیں، کچھ بھی کر لے میسر نہیں۔ لہذا موت آنے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں، جو بھی وقت ملے، جو بھی فرصت ملے، اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ اس دن جب روح نکل جائے گی، اس کے بعد پھر لیتا ولعلہ اور کاش اور کوئی یہ جملے استعمال کرنے سے کچھ فائدے نہیں رہیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے گھروں کو سنواریں۔ یہ تو تھی اپنی بات۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کے گھر والے جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کو بھی ان تمام چیزوں کی تلقین کریں۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے ذمہ داری کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، ہم لوگ روزہ رکھتے تھے اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی تھیں۔ اور جب بچے، چھوٹے بچے ظاہر سی بات ہے، جب وہ لمبا وقفہ تک وہ بھوکا نہیں رہ سکتے، جب عصر کا وقت ہوتا، سورج ڈھل جاتا، بچے کھانے کے لیے بلکتے، کُنَّا نُعْطِيهُمَ الْعِهْنَ، ہم لوگ اسے ایک کاٹن کا روئی کا کھلونا دیتے تھے، بچے کھیلو، کھیلتے تھے، یہاں تک کہ وہ کھیل میں مشغول ہو جاتے تھے، سورج غروب ہو جاتا تھا۔ یہ ہے تربیت، سلف کی تربیت یہ ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجئے اور روزے کا بھی حکم دیجئے۔ نماز کا حکم کے بارے میں تو صریح روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب تمہارے بچے، تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں، اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں، نماز میں کوتاہی کرے، نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کو ضرب لگاؤ، اس کو مارو، اس کو ادب سکھاؤ کہ بیٹے مسلمان ہو۔ کیسے مسلمان ہو؟ تصور نہیں تھا سلف صالحین کے زمانے میں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے۔ لہذا نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر میرے ماتحت میں ہے، اگر میں تیرا باپ ہوں تو میرے گھر پہ رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے خلاف کارروائی کرنے پر مجھے مجبور مت کر، ڈنڈا اٹھانا ہوگا۔ رسول کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ جو نبی آپ سے زیادہ، ہم سے زیادہ امت کے لیے مہربان تھے، انہوں نے کہا ہے اس لیے کہ کسی کا جنت جانا، کسی کا جہنم جانا یہ زیادہ خطرناک ہے اس بات سے کہ کسی کو دنیا میں 2 ڈنڈا لگا کر کے اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے۔ لہذا سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گھر کی خبر لیں اور ہر ایک کو پابند بنائے۔ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو دھلنے کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام کو سنت رسول کے مطابق عمل صالح ماہ رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔